نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو اصدق الصادقين محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأكرمهم وأفضلهم وأعلمهم وأصدقهم وأعلاهم وأولاهم وأزكاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے تعظیم نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم جو اہل اللہ نے کی ہے، انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں کس طرح اہل اللہ نے نام پاک محمد مصطفیٰ کی تعظیم کی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کے پہلے حصے کی تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث صحیحہ میں آیا، طرق کثیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی شریف پر، انگشتری شریف پر مہر لگانے کے لیے خطوط پر انگوٹھی شریف پر آپ نے محمد الرسول اللہ یہ عبارت نقش فرمائی تھی۔ یہ مشہور بات ہے، بخاری اور مسلم کی کتابوں میں یہ مروی ہے۔ تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب بجا لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے اس طرح نقش کروایا، 3 سطور میں آقا نے محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، 3 سطروں میں، نچلی سطر میں محمد، اوپر والی سطر میں رسول، اس سے اوپر والی سطر میں اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادباً یہ کیا کہ سب سے اوپر اللہ کا نام رہے، پھر رسول، پھر محمد، محمد الرسول اللہ، اس طرح نقش کیا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی شریف میں۔ یہ بات آپ سنے ہوں گے۔ تو حضور نے اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں لکھا، نیچے لکھا۔ اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ نے سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا۔ اللہ مرسل محمد، اللہ محمد کا بھیجنے والا، ایسا نہیں لکھا۔ محمد الرسول اللہ، پہلے محمد پھر رسول اللہ۔ یہ اہتمام، یہ انتظام اللہ نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، جہود کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر، ضلالت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کہ حضور کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا ہے شرک ہے۔ آپ سورہ فتح کی آیت کا کیا کریں گے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یوں لکھا ہے، آپ کس طرح پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، ایک ہی سطر میں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ ایک ہی سطر میں ہے۔ اور مواہب لدنیہ میں امام خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بیٹا میرا پردہ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمیشہ بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور یہ دیکھو کہ اذا ذکرت اللہ عز وجل فذکر فی جنبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو یاد کرو۔ فذکر فی جنبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مواہب لدنیا میں روایت آپ کو ملے گی۔ فذکر فی جنبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنی تفت السماوات کلہا، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی ہے، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ نام کے ساتھ ساتھ جنت کے ہر پتے پر، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ حوروں کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ جنت کے ہر پتے پتے پر، ہر چپے چپے پر، ہر گوشے گوشے پر، ہر در و دروازے پر، ہر دیوار پر، ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوتا ہے وہ جنت ہے۔ ہمارے دلوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ معنوی جنت ہے۔ جہاں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام نہیں لکھا ہوا ہے وہ جنت نہیں ہے۔ جہاں حضور کا نام نہیں لکھا ہے وہاں اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ جہاں اللہ کا نام نہیں لکھا ہے وہاں حضور کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہے وہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور نام چیز پر اس کا لکھتے ہیں جو چیز کا مالک ہوتا ہے۔ یہ آپ کی چیز ہے، میرا نام نہیں لکھا جا سکتا اس پر۔ یہ آپ کی چیز ہے، اس پر میرا نام نہیں لکھا جاتا۔ آپ کے گھر پر کسی غیر کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ کے گھر پر آپ ہی کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ تو جنت کے پتے پتے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھ کر یہ بتا دیا کہ جنت کے دو مالک ہیں، ایک مالک حقیقی ہے، ایک مالک مجازی ہے۔ جو مالک حقیقی ہے وہ معبود ہے، جو مالک مجازی ہے وہ معبود کا محبوب ہے۔ جو مالک حقیقی ہے وہ خدا ہے، جو مالک مجازی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جنت میں جائیں گے، نام محمد مصطفیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ بتا رہا ہے کہ تم جنت سے فائدہ لینے والے مالک محمد مصطفیٰ ہیں۔ حضور کا نام پہلے لکھا بعد ہمیں دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جنت تمہیں بعد ملی، پہلے مصطفیٰ کا صدقہ بنی۔ اس لیے کوثر، اللہ ہمیں کوثر پلائے گا انشاءاللہ حضور کے صدقے میں، بعد پلائے گا، پہلے حضور کو دے دیا۔ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، انا نوتیک الکوثر نہیں فرمایا، ہم آپ کو کوثر دینے والے نہیں کہا، ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں یا دیں گے یہ نہیں کہا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ انا آتیناک الکوثر نہیں ہے، آتینا کا نہیں، اعطینا کا۔ ایک ہے آتینا اور ایک ہے آتینا۔ آتینا یہ آتا یوتی ایتا ان سے ہے، آتینا یہ آتا یعطی ایتا ان سے ہے۔ ایتا کسے کہتے ہیں، ایتا کسے کہتے ہیں، ایتا۔ مثالاً میں نے آپ کو دیا، اب اس میں احتمال ہے، رکھ لینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، صرف رکھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو دیا تھا نا، کہاں دستی پوچھوں گا، میں یوں کہوں کہ میں نے آپ کو دے دیا۔ میں نے آپ کو دیا اور دے دیا میں فرق ہے۔ ایتا جو ہے دینے کو بھی کہتے ہیں، دے دینے کو بھی کہتے ہیں ایتا۔ ایتا جو ہے صرف اور صرف دے دینے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے تو امانتاً دیا ہوگا، تھوڑے وقت کے لیے دیا ہوگا، کوئی معنی احتمال کا نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احتمالات کو ختم کر دیا۔ یہی معنی کرنا کہ میں نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب جو بھی پیے گا وہ حضور کا صدقہ پیے گا۔ ہم کو تو مزہ ہی مزہ ہے، یہیں سے ہمیں مشق کرائی گئی ہے، صدقہ کھانے کی مشق، صدقہ پینے کی مشق۔ دنیا میں بھی مزہ، آخرت میں بھی مزہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا
سے مستغنی کسے کہتے؟ بے پرواہ، لاتما۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نعمت فرماتے ہیں، جنہوں نے مجھے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ جہنم کو جائے گا نہیں بول رہے ہیں، چلا گیا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ سب ماضی کیسے ہیں؟ جو حضور سے مستغنی ہوا کہاں گیا؟ معلوم ہوا جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ جہنم کو گیا، معلوم ہوا جو حضور کا فقیر ہوا وہ جنت کو گیا۔ آنکھ بند کر کے بولنا، کہاں ہیں بھائی تم؟ جنت میں۔ ثبوت کیا ہے؟ میں حضور کا فقیر ہوں نا، میں حضور کا محتاج ہوں نا، میں حضور کا منگتا ہوں نا، یہی تو دلیل ہے کہ میں جنت کو گیا، کیونکہ جنت حضور کے صدقے کا نام ہے، حضور کی بھیک کا نام ہے، حضور کی عطا کا نام ہے۔ وہ جہنم کو گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو بھی کہا قرآن سے ماخوذ ہے، جو بھی کہا حدیث سے ماخوذ ہے۔ اعلیٰ حضرت کچھ بھی نہیں بولتے قرآن و حدیث کے سوا۔ دلیل لاؤ، میں اعلیٰ حضرت خود دلیل ہے۔ سن لیجئے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، صحیح مسلم کی شرح کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرغب الی الخلق کلہم، قیامت کے دن ساری مخلوق میری محتاج ہو کر آئے گی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہو کر آئیں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو حضور سے مستغنی ہے، اسے دنیا میں ہے مت سمجھو، اسے گھر میں ہے مت سمجھو، اسے زمین پر ہے مت سمجھو، اسے تمہارے سامنے ہے مت سمجھو، اسے جہنم میں ہے سمجھو۔ جہنم میں جو اس سے دوستی کرتے، جہنم میں جو اس سے فرینڈشپ کرتے، ارے جہنم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ معلوم ہوا رسول اللہ کا محتاج ہونا کوئی شرک نہیں ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ کا کوئی، رسول اللہ کے سامنے دامن پھیلانا کوئی کفر و شرک کا کام نہیں ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور خدا فرماتا ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم کے طریقے پر عمل کرو، وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے سامنے دامن پھیلانا یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا محتاج سمجھنا اور اپنا دامن مصطفیٰ کے سامنے پھیلانا سنت ابراہیمی ہے۔ بھلے کیسا کہا آپ نے اس حدیث کی روح سے؟ یرغب الی الخلق کلہم، صحیح مسلم کی روایت، راوی ابی بن کعب ابو المنذر سید القراء سید المسلمین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، قیامت کے دن۔ کون سے دن؟ جس دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے۔ جس دن کے بارے میں فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کا دن سلطنت کس کی ہے؟ للہ واحد قہار۔ جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن ایک نفس دوسرے نفس کو کوئی کام نہیں آئے گا، سارے کا سارا امر اللہ کے لیے ہے۔ جس دن کی یہ شان ہے، اس دن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، ساری مخلوق اس دن میری محتاج ہو کر آئے گی۔ سنیو، عید مناؤ، اللہ حشر میں ہمیں ادھر ادھر نہیں بھیجے گا۔ حضور فرماتے میرے پاس آئے گی مخلوق ساری، مخلوق میں آپ بھی ہیں نا، کیا مانا آپ بھی آئیں گے حضور کے پاس؟ وہ ہولیار کے عاشقان مصطفیٰ، علماء عامر پیا، یہ سب مخلوق ہی تو ہیں نا۔ حضور فرماتے ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ابھی عید منانا ہے ہمیں۔ حشر تو ہمارے مزے کا مقام ہے، جنت میں ہم بعد جائیں گے، جنت سے بڑی جنت کو پہلے ہم دیکھیں گے۔ جنت کی جو جنت ہے وہ پہلے نظر آئے گی۔
ساری مخلوق میری محتاج ہو کر آئے گی۔ عرض محشر کہاں ہے؟ شام میں۔ زمین کو صاف کر دیا جائے گا بالکل، اور اس کے بعد محشر کا مرکز کہاں ہے؟ سیریا میں، شام میں، ملک شام میں، سینٹر شام میں۔ مگر سینٹر کا بھی ایک سینٹر ہوگا نا، کیونکہ قرآن شریف میں آیا، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، قرآن شریف میں آیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ یہ قرآن میں آیا ہے، کہیں بھی نہیں ہے نبی امت کو چھوڑ کے بھاگے گا، اور کہیں بھی نہیں ہے امت نبی کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ تو ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا بیٹا، باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، باپ بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ یہ لفظ ہے نا قرآن میں، چھوڑ دیں گے نہیں فرمایا، چھوڑ کے بھاگیں گے۔ تو بھاگیں گے تو کہیں جا رہے ہوں گے نا۔ ماں بچے کو چھوڑ دے گی، بچہ ماں کو چھوڑ دے گا تو بھاگنے کا ذکر نہیں ہے، بھاگے گا۔ خدا فرماتے بھاگیں گے، تو معلوم ہوا سب کو چھوڑ کر کہیں بھاگ رہے ہیں۔ خدا کی طرف بول نہیں سکتے کیونکہ خدا کو طرف نہیں ہے، خدا طرف سے منزہ ہے، خدا جہت سے منزہ ہے، خدا ادھر ہے ادھر ہے نہیں بول سکتے، خدا ہر جہت سے منزہ ہے۔ پھر لوگ سب بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ میں اپنی طرف سے کہوں کہاں بھاگیں گے تو آپ رد کر دیں گے۔ میں مصطفیٰ کا حوالہ لاتا ہوں، اور ضعیف روایت کا حوالہ لاؤں تو کوئی ضعیف العقیدہ رد کر دے گا۔ میں صحیح روایت کا حوالہ لاتا ہوں، صحیح بھی صحیح ہے ان کا حوالہ لاتا ہوں، بخاری اور مسلم کا حوالہ لاتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں، حضور فرماتے ہیں انا الحاشر، میں ہی حشر کرنے والا، حشر ہونے والا نہیں فرماتے ہیں۔ کیا لفظ ہے میرے آقا کا، کیا مالکیت ہے میرے آقا کی، کیا سلطنت ہے میرے محمد مصطفیٰ کی۔ انا الحاشر، یہ حاشر کس سے ہے؟ حشر سے ہے۔ حاشر یحشر حشرا فہو حاشر، حشر یحشر حشرا فہو محشور۔ ہم سب محشور۔ حشر کسے بولتے؟ جمع۔ حشر کرنا سے مراد کیا؟ جمع کرنا۔ حشر ہونا سے مراد کیا؟ جمع ہونا۔ حضور نے نہیں فرمایا انا المحشور، میں حشر میں آنے والا ہوں، نہیں فرمایا انا الحاشر، میں حشر کرنے والا ہوں۔ انا الحاشر یحشر الناس علی خدمی، حضور فرماتے ہیں لوگ سب کہاں جمع ہوں گے؟ بھاگے گا، خدا نے فرمایا نا ہر ایک بھاگے گا چھوڑ کر۔ حضور فرماتے کہاں بھاگے گا؟ کہ لوگ سب میرے قدموں پر جمع ہونے والے ہیں۔ سنیو عاشقو عید مناؤ کہ حشر میں ہم جنت بعد دیکھیں گے، مصطفیٰ کے نور والے قدموں کو پہلے دیکھیں گے۔ یحشر الناس علی قدمی، لوگوں کو خدا میرے قدموں پر جمع کرے گا۔ کیا کریں گے سعادت اللہ؟ حضور کے قدم نظر آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے، گریں گے قدموں پر۔ یحشر الناس علی قدمی، لوگ سب میرے قدموں پر جمع ہوں گے۔ ان کے قدموں کا جلوہ دکھانے کے لیے حشر ہے۔ یحشر الناس علی قدمی، کیا مزے کی بات ہوگی۔ کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردا لے کر، کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردا لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہمارے سامنے رہیں گے، ہم حضور کے سامنے رہیں گے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے۔ نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے۔
جہنم میں بھی جھونکنے کو آئے، وہی دید کا غل مچایا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب محتاج ہو کر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، ساری مخلوق میری محتاج ہو کر آئے گی۔ بول کر رکے نہیں سرکار، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہو کر آئیں گے۔ بندے کا حضور کی بارگاہ کا محتاج ہونا یہ شرک نہیں ہے، بتانے کے لیے حضور فرماتے ہیں حضور ابراہیم بھی میرے محتاج ہو کر آئیں گے۔ اور بارہا قرآن آپ پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے اللہ ساتھ فرماتا ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، اتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ وہ مشرکوں میں سے نہیں، وہ مشرکوں میں سے نہیں، خدا بتا رہا ہے جو کرتے ہیں وہ توحید ہی توحید ہے۔ کیا مانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلانا، یہ توحید ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب بولے ابراہیم علیہ السلام حشر میں محتاج ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا، آپ بول رہے ہیں سنت ہے پہلے سے کرتے۔ یاد رکھنا حدیث شریف میں آیا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، حشر میں ابراہیم علیہ السلام حضور کے محتاج ہو کریں گے تو ثابت ہو گیا نا۔ حضور فرماتے ہیں جیسا تم جیتے ہو ویسا ہی مرتے ہو، جیسا مرتے ہو ویسا حشر میں رہتے ہو۔ تو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے حیات مبارکہ میں حضور کے محتاج تھے، اور جب پردہ فرمایا تب بھی حضور کے محتاج تھے، حشر میں بھی حضور کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ جہنم کو گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جنت کے پتے پتے پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ نام مالک کا لکھتا کوئی بھی اور نام لکھا ہوا ہے تو جنت میں ہم جائیں گے نا، کیا دیکھیں گے؟ اللہ کا نام، حضور کا نام، تو کسے یاد کرتے رہیں گے؟ اللہ کو، رسول کو، اللہ کو رسول کو یاد کرتے رہنا۔ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کا بھی کون مالک ہے؟ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ مومن کے قلب پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نام پاک مصطفیٰ کی عظمت پر چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، کہ حضور نے اپنا نام نیچے لکھا، اللہ کا نام اوپر لکھا مہر میں، انگوٹھی پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا۔ تو تکریم نام محمد مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے، قدرت نے ایسا اہتمام کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے کہ حضور کا نام کوئی حضور کا تعریف کے بغیر لے نہیں سکتا۔ محمد کا معنی ہی زیادہ تعریف کیے جانے والے، اس لیے بخاری شریف میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ اے مسلمانوں، اے صحابیوں، کیا تمہیں عجب نہیں ہوتا، تم خوش نہیں ہوتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح قریش کے کفار کی مذمت کو مجھ سے دور کرتا ہے، وہ لعن طعن کرتے ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ حضور کی توہین کوئی کرتا ہے تو اللہ اسے دور کر دیتا ہے، توہین کو حضور تک پہنچنے دیتا نہیں۔ یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ لوگ کفار مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، محمد کا اپوزٹ ہے مذمم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ زیادہ تعریف کیے جانے والا، بارہا تعریف کیے جانے والا۔ مذمم کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مذمت کیے جانے والا۔ تو کفار قریش کہتے تھے کہ مذمم نے جھوٹ کہا، مذمم نے جادو کیا، محمد نے جھوٹ کہا، ان کی زبان سے بھی نہیں نکلتا تھا، مذمم نے جھوٹ کہا۔ تو معلوم مذمم ہے کون؟ جو محمد کا دشمن ہے وہی مذمم ہے۔ مذمم نے جھوٹ کہا، کیا معنی؟ میں جھوٹا ہوں بول رہا ہے۔ مذمم نے جھوٹ کہا، مذمم نے برا کہا، مذمم نے جادو کیا۔ سرکار فرماتے دیکھو اللہ مجھ سے کس طرح ان کی برائی کو، ان کی مذمت کو دور کرتا ہے۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کو۔ مسند احمد میں یہ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ یہ کون ہیں؟ غوث اعظم کے امام، قادریوں کے امام، سلطان الاولیاء کے امام احمد بن حنبل، یہ 1 کروڑ حدیثوں کے حافظ۔ طبقات شافعیہ کبریٰ میں عبد الوہاب تاج الدین سبکی، تقی الدین سبکی کے فرزند لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے فرزند عبداللہ نے فرمایا ان ابی کتب 10,000 حدیث، میرے ابا نے 10,000 حدیثیں لکھی۔ کتنی حدیثیں؟ 10,000 کتنا ہوتا ہے؟ 1 کروڑ۔ ان ابی کتب 10,000 حدیث ولم یکتب سوادا فی بیاض الا حفظہ، میرے والد ماجد نے کسی سفید چیز میں کوئی سیاہ چیز لکھی نہیں مگر یاد کر لیا جو بھی ہے۔ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ آپ جانا پڑھ لینا، طبقات الکبریٰ شافعیہ عبد الوہاب تاج الدین سبکی کی کتاب میں۔ تو کتنے حدیثیں یاد تھی احمد بن حنبل کو؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ حدیثوں کے حافظ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند شریف میں حدیث لاتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ محمد بن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا جس کا نام محمد تھا۔ اسے کوئی برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، تجھے تباہ کرے، برا بھلا کہتا ہے۔ اس کا نام محمد تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو بلا کر کہا کیا تم سنتے نہیں اس آدمی کے ذریعے، کیا اسی شخص کو بلا کر کہا کہ تمہارے ذریعے محمد مصطفیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تمہارا نام محمد ہے، لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں، تو حضور کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا تمہیں کوئی محمد نہیں پکار سکتا، نام بدلو، تمہارا نام عبد الرحمن ہے، کیونکہ تمہارا نام محمد ہے، کوئی تمہیں ڈانٹتا ہے تو حضور کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ تعظیم نام مصطفیٰ عمر فاروق کی سنت مبارکہ ہے، تمہیں کوئی ڈانٹتا ہے تو میرے نبی کی توہین ہوتی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کوئی تمہیں محمد نہیں بلا سکتا۔ نام ان کا عبد الرحمن رکھ دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے 6 یا 7 بیٹے تھے، ان میں سے یہ ایک بیٹے کا نام محمد تھا جو ان میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے پاس عمر فاروق نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے گھر یہ کہلا بھیجا، یہ حکم بھیجا کہ تمہارے بچوں کے نام بھی بدلو، بستی میں کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھنا۔ اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے، خلافت کی دار الخلافہ کی طرف سے، کسی کا نام محمد نہیں ہونا، تمہارے بچوں کے نام بھی بدلو۔ تو یہ سن کر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام محمد تھا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین ما سمانی محمدن الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق فرماتے ہیں اٹھو، لا سبیل لی الی من سماہ محمد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام خود محمد مصطفیٰ محمد رکھتے ہیں اس کا نام میں بدل نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ادب، یوں بھی ادب۔ تو پہلے نام کا ادب بتا رہے ہیں، پھر ذات کا ادب بتا رہے ہیں۔ پہلے نام کا ادب ثابت ہوا کہ ان کے نام پاک کی توہین نہ ہو، اس لیے نام بدلا جائے۔ پھر آقا نے خود نام رکھا ہے، اب ذات کے ادب کا مقام آ گیا، انہیں میں بدل نہیں سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا نام پاک مصطفیٰ کا ادب کرنا یہ عمر فاروق کا راستہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا، صحیح حدیث میں آیا، اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تمہارے راستے پر شیطان نہیں رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا تعظیم نام مصطفیٰ یہ عمر کا راستہ ہے اور شیطان عمر کے راستے پر رہتا نہیں۔ حضور کے نام کی تعظیم کرنا یہ
عمر فاروق کا راستہ ہے، عمر فاروق کے راستے پر شیطان رہ نہیں سکتا، اگر رہا تو شیطان رہ نہیں سکتا، کوئی رہ گیا تو شیطان رہ نہیں سکتا، اگر وہ شیطان ہے تو اس راستے پر رہ نہیں سکتا۔ تو آپ سب نام پاک مصطفیٰ کی تعظیم کے راستے پر ہیں نا، آپ عمر کے راستے پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، کفر و شرک نہیں کہا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں یہ محدث ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، میری امت کے محدث ہیں۔ محدث سے مراد خدا ان پر الہام کرتا رہتا ہے، جس پر خدا الہام کرتا رہتا ہے وہ عمر کا یہ راستہ ہے کہ نام پاک محمد مصطفیٰ کی تعظیم کی جائے۔ اسماء الرجال کی کتابیں، حدیث کے رجال ہوتے ہیں نا، حدیث کے روات کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جن کتابوں میں حدیث کے راویوں کا ترجمہ ہوتا ہے، حدیث کے راویوں کا ذکر ہوتا ہے، کئی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے رجال کے تراجم کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ الکمال، عبد الغنی مقدسی کی لکھی ہوئی الکمال۔ اس کے بعد لکھی ہوئی کتاب ہے تہذیب الکمال، جمال الدین مزی کی لکھی ہوئی تہذیب الکمال۔ اس کے بعد لکھی ہوئی تراجم رجال پر کتاب ہے تہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی کی۔ اس کے بعد لکھی ہوئی ابن حجر اسقلانی کتاب ہے تقریب التہذیب۔ ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کتابوں میں یہ کتاب لکھنے والے جو ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے جو راویوں کے نام لکھے ہیں نا وہ کس ترتیب سے لکھے ہیں؟ حروف معجمہ، حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے ہیں۔ انہیں ہر مصنف نے یہ مقدمے میں لکھا ہے کہ میں راویوں کے نام، پہلے کس راوی کا نام لکھنا، پھر دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، پہلے ان راویوں کا نام لکھوں گا جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں، پھر جن کے نام با سے شروع ہوتے ہیں، پھر جن کے نام تا سے شروع ہوتے ہیں، تاکہ آدمی آسانی سے نام نکال لے، ڈھونڈ لے۔ حروف تہجی الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا، یہ ہے نا، یہ حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہم راویوں کا ترجمہ کریں گے۔ یہ مقدمے میں لکھتے ہیں پہلے نام الف سے شروع کرتے ہیں بعض، تو الف سے شروع کریں گے تو اس کے بعد الف، اس کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ با، تو کون سا لفظ رکھنا چاہیے؟ ابراہیم، ابراہیم سے شروع ہونا چاہیے، مناسب ہے۔ احمد سے شروع کرتے ہیں، ابراہیم کا ذکر بات کرتے ہیں، احمد سے شروع ہوتا ہے، اور بولتے ہیں ہم حروف تہجی کے برابر لکھیں گے، پہلے نام محمد سے شروع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میم کا جب ترجمہ آتا ہے، میم سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے نام لکھیں گے، تو نام میم سے لکھیں گے تو پہلے کیسا آئے گا؟ میم الف، میم بے، میم تے، ایسا آئے گا نا، میم الف لام کاف مالک، ایسا ہوگا نا پہلا۔ تو میم سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، تو پہلے محمد، بعد مالک، بعد منیر، یہ سب بعد، پہلے محمد، وہاں ابراہیم پہلے نہیں، احمد پہلے۔ اور حد ہو گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے فن کے سلطان ہیں، آپ نے اپنی تاریخ لکھی، تاریخ کبیر، اس میں آپ نے کہا میں حروف تہجی کے برابر لوگوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہ بولنے کے بعد آپ سب سے پہلے ان بزرگوں کے نام لکھتے ہیں جن کے نام محمد ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں سارا قانون ایک طرف، تعظیم نام مصطفیٰ یہ ایک طرف، یہ بخاری کا راستہ ہے۔ اس طرح میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ دیکھیں گے اس طرح کس کس نے کیا ہے، نام لیتا ہوں میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس طرح کیا، یعنی کہتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق نام بیان کریں گے، اور نام پہلے محمد سے شروع کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد امام نسائی اپنی کتاب میں جس میں رجال الحدیث کا ذکر کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کے مطابق نام لکھیں گے اور نام محمد سے شروع کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو یعلا موصلی حنفی، امام ابو یعلا، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، ابو یعلا سنیں نا،
یہ ابو یعلا کون تھے؟ احمد بن علی بن مثنی، یہ حنفی مذہب کے ہیں، ہم بھی حنفی اور یہ محدث بھی حنفی۔ ابو یعلا احمد بن علی بن مثنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہے مسند اور ایک ہے موجم۔ موجم حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جس کتاب میں صاحب کتاب حدیثیں پہلے حدیثیں جو بیان کرتے ہیں اپنے شیوخ کے اعتبار سے، تو اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے پہلے الف سے جو جن شیوخ جس شیخ کا نام آتا ہے اس سے مروی حدیثیں، پھر با سے جس شیخ کا ذکر ہوتا ہے جن شیوخ کے نام آتے ہیں ان سے، اس طرح ترتیب ہوتی ہے موجم کی۔ اس میں امام ابی اعلیٰ موصلی موجم لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الف با تا سا کی ترتیب سے ہم موجم لکھیں گے، اور پہلے لکھتے ہیں کہ اسماء المحمدیین، معجم المحمدیین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محمدیین جو ہیں، جو محمدون ہیں، محمد نام والے جتنے ہیں ان کے نام کی موجم پہلے۔ یہ امام ابو یعلا موصلی کا تعظیم نام مصطفیٰ ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں تراجم لکھیں، پہلے وہ ان بزرگوں کے نام لکھتے جن کا نام محمد ہے۔ پھر اسی طرح کئی مصنفین، کئی محدثین یہی اختیار کریں، جہاں تعریف آتی ہے ان راویوں کے نام لیتے ہیں جن کی تعریف ہی تعریف ہے، اس میں پہلے محمد نام والے شروع کرتے ہیں۔ اب ایسی کتابیں لکھتے ہیں جن میں مجروح راویوں کا ذکر آتا ہے، سمجھے آپ، جن میں ضعیف راویوں کا ذکر آتا ہے، وہاں حروف تہجی سے نام شروع کرتے ہیں، وہاں پہلے محمد سے شروع نہیں کرتے، پہلے اکرم، اشرف یوں شروع کرنے، کیونکہ وہاں اگر محمد پہلے رکھیں گے کوئی یہ سمجھ لے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی جرح ہے۔ تو جہاں ثقہ راوی ہیں وہاں محمد نام، ان کے نام محمد ہے، تو ان کے ناموں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ظاہر بات ہے جن راویوں کے نام محمد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ حضور ہیں، حضور نہیں ہیں، وہ رسول اللہ نہیں ہیں، وہ غلامان رسول ہیں، نام محمد ہے ان کا، سارے راویوں کا ذکر بعد، پہلے ان کا ذکر۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس تعظیم میں اس میں محمدی کا احترام کرنا ہمارا راستہ ہے، یہ ائمہ حدیث کا شیوا ہے، یہ ائمہ حدیث کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہ نام ایسا نہیں لکھتے، اس اسماء الرجال کی ابتدا میں پہلے الف سے شروع کر لیتے، ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اس کے بعد احمد، اس کے بعد محمد، تو توہین نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، توہین نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی مصنف نے ایسا لکھا بھی ہے تو توہین نہیں ہے، توہین ہے ہی نہیں، پھر بھی تعظیم ایسی کر رہے ہیں اکابر محدثین نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، سارے حدیث کا دار و مدار جرح و تعدیل پر ہے، رجال پر ہے، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، آپ کس طرح بولیں گے؟ یہ راوی اس میں ہے، وہ راوی، یہ راوی ایسا ہے ویسا ہے، آپ کس طرح جانیں گے؟ ان کتابوں کے ذریعے ہی جانیں گے۔ ان کتابوں کے لکھنے والوں کی تعظیم کا یہ حال ہے۔ اگر تعظیم مصطفیٰ شرک ہے تو یہ سارے محدث مشرک ہیں، اگر یہ مشرک ہیں تو ساری حدیث کی کتابیں آپ کے ہاتھ سے جائیں گی، آپ جہنم کو جائیں گے۔ وہ تو جہنم کو جاتے نہیں، وہ مشرک ہوتے نہیں، ان کی جوتی مشرک ہوتی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہی ایسا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ حضور کا نام لو محمد، تو والد صاحب فرماتے ہیں نام بعد لیا جاتا ہے، پہلے ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چوم لیتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک شعر میں کہا ہے وَلِمْلَانَ الشِّفَاهُ فَقُلْتُ كَيْ لَا يَضُرَّ الْحِبَّ لَثْمُ الْلَاثِمِينَ لِمْلَانَ الشِّفَاهُ، پوچھتا ہوں کہ ان ہونٹوں کو خدا نے نرم نرم کیوں بنایا ہے؟ دیکھیں کیسا بھی آدمی ہو ہونٹ نرم رہتے ہیں اس کے، تو کہتا ہوں کہ لِمْلَانَ الشِّفَاهُ فَقُلْتُ كَيْ لَا يَضُرَّ الْحِبَّ لَثْمُ الْلَاثِمِينَ،
تاکہ حشر میں محبوب کے قدموں کو چومیں گے نا تو محبوب کے قدموں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے خدا نے ہر ایک کے ہونٹ کو نرم بنا دیا ہے۔ لملانا شفاہ فقلت کائلا یضر الحب لثم اللاسمین وتنطق باسمه الا بلین وان كانت شفاہ ظالمین۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا، یہ تو ہم مسلمان حضور کی قدم بوسی کریں گے، بات سمجھ میں آئی، ہمارے ہونٹوں کو نرم بنایا ہے، کافروں کے ہونٹوں کو بھی خدا نے نرم کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں کہ وَتَنْطِقَ بِاسْمِهِ إِلَّا بِلِينٍ، آپ کا نام کوئی بھی لے نرمی سے ہی لے، وہ مسلم لے بھی تو نرمی سے لے، کافر بھی آپ کا نام لیتا ہے تو سختی سے نہ لے، نرمی سے لے، کیونکہ آپ کا نام ہونٹوں سے لیا جاتا ہے، ہونٹوں کو چومے بغیر آپ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ انگوٹھے چومنا شرک ہے، انگوٹھے چومنا، ارے تو ہونٹوں کو بوسہ دیے بغیر حضور کا نام لے نہیں سکتا۔ محمد، تو ایک بار محمد بولنے میں دو بار ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو بوسہ دیتا ہے، محمد شروع کرے تو بوسہ ہو گیا، پھر دوسرے بار پھر محمد، پھر تشدید ہے وہاں، تو پہلے محمد شروع ہوا بوسہ دے کر، پھر اس کے بعد بڑی محبت سے دوسرے بار تشدید ہے محمد۔ وَتَنْطِقَ بِاسْمِهِ إِلَّا بِلِينٍ، آپ کا نام کوئی نہ لے مگر نرمی کے ساتھ، وَإِنْ كَانَتْ شِفَاهُ الظَّالِمِينَ، اگرچہ ظالموں کے ہونٹ ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا نام پاک نرمی سے ہی ظاہر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے ہونٹوں کو نرم بنا دیا ہے۔ ہونٹ نرم ہے نہیں ہے، دانتوں کی طرح سخت ہیں کیا؟ نرم ہیں سب کے، لوگ سمجھے نہیں کیوں ہیں؟ مصطفیٰ کا نام کوئی سختی سے نہ لے، سبحان اللہ، کوئی سختی نہیں، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں ہاں، اور نام ہی کیسا ہے دیکھیے، محمد، یعنی بہت زیادہ سراہے ہوئے، کیونکہ ان کا سراہنے والا جو ہے وہ بڑا کمال والا ہے، ہر کمال اسی کا ہے، اب وہ سراہتا ہے تو زیادہ ہی سراہے گا، وہ تعریف کرتا ہے تو زیادہ ہی تعریف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے حضور کی، تو تعریف تھوڑی رہ ہی نہیں سکتی، وہ تعریف تھوڑی ہو نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ ہوگی، اس لیے آپ کا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام پاک کی تعظیم کا ایسا اہتمام ائمہ حدیث نے کیا ہے، اگر آپ تعظیم کو شرک بولیں گے یہ بڑی جہالت ہے، بڑی ضلالت ہے، تعظیم کو شرک سمجھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر آپ غور کریں، اب میں حوالے سناتا جاؤں تو بہت زیادہ رہیں گے، میں نے اتنا کہہ دیا، آپ جائیں اور احادیث کے روات کے جو تراجم کی کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھیں اور آ کر مجھ سے کہیں گے آپ خود کہ بھائی بے شک تو نے سچ کہا کہ حروف تہجی کے مطابق نام لکھنے کا اعلان ہوتا ہے اور پہلے محمد مصطفیٰ کا نام ہوا، اور کھل کر کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے محمد مصطفیٰ کا نام سے اس لیے شروع کیا تاکہ حضور کے نام کی برکت حاصل ہو، حضور کے نام تعظیما لاسمہ اجلالا لاسمہ، کھل کر اعلان کرتے ہیں، بھول کر ہم نے ایسا ہی نہیں لکھ دیا، بھولے سے ایسا نہیں ہوا، قصدن ہم نے ایسا کیا ہے، عمدن ہم نے ایسا کیا ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس نام پاک کی تکریم کی ہے، اس نام پاک کی تعظیم کی ہے۔ تو ائمہ حدیث جو ہیں ان کی تعظیم نام مصطفیٰ کی یہ شان ہے، تو اس سے معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم ہے، نسبت ہے حضور کے نام سے، ہمیں نسبت کا احترام کرتے ہوئے اس آثار کے احترام کرنا لازمی ہے، اس حدیث مبارک سے ہمیں دلیل ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں نام مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کا احترام کرنے والا بنا کر ہمیں دونوں جہاں میں مکرم و محترم بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔